کون سی عورتیں ڈائریکٹ جنت میں جائیں گی؟ وہی عجیب سوال ہے بھائی، حلیمہ صاحبہ لندن سے، وہ کون سی 4 عورتیں ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گی اور اس کا سبب کیا ہوگا؟ دیکھیں 4 نہیں، ایسی بہت ساری عورتیں جنت میں جائیں گی جو جن کے میاں جو ہے وہ ان کے جنتی ہونے کی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج کل بہت سے بیچارے مظلوم میاں بھی ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیویاں ان کو جنت میں دوبارہ ملیں، تو بہت سے ایسے ظالم میاں ہوتے ہیں جو میاں یہ چاہتے ہیں نا۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے ناخوش ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت جس کا میاں اس سے خوش ہو وہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے جنت میں جائے گی۔ تو اب ڈائریکٹ جنت کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال جو شریعت نے کچھ احکام بیان کیے ہیں وہ پورے کر لیں، ایک شوہر کو خوش کر لیں، 5 ٹائم نماز پڑھ لیں، اور جو ہے پردہ کر لیں پابندی کے ساتھ، غیبت جھوٹ چغلی سے بچ جائیں، تو چند ایک احکام پہ عورت عمل کر لینا تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گی۔ عورت کے لیے جنت میں جانا آسان ہے، مرد کے لیے مشکل ہے، مرد پہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ عورت کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن افسوس کی بات ہے وہ چند آسان کام خواتین نہیں کرتی، باقی پتہ نہیں کیا کیا 5-5 لاکھ دفعہ آیت کریمہ کا ورد کر رہی ہیں اور یہ والا وظیفہ پڑھ رہی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان کے پاس اتنا دماغ کہاں سے آتا ہے۔ جو 4-5 چیزیں کرنے کی ہیں وہ کر لیں بھائی، پردہ پابندی سے کریں، بے حیائی کو فروغ دینے میں عورت کا بہت بڑا کردار ہے ہمارے معاشرے میں، تو بے حیائی کو فروغ نہ دیں، پردہ مکمل کریں، اور شوہر کی ناشکری نہ کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور کیا ہے 5 وقت نماز پابندی سے کر لیں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر لیں، زبان کو غیبت جھوٹ اور بہتان سے بچا لیں، انشاءاللہ جنت میں جائیں گی سیدھا۔ وہ 4 نہیں ہیں، وہ 4 کروڑ بھی ہو سکتی ہیں، 4 ارب بھی ہو سکتی ہیں، 4 کھرب بھی ہو سکتی ہیں۔ باقی جن 4 کے بارے میں آپ نے رپورٹ پیش کی ہے ان کا مجھے نہیں پتا، ایسی 4 کوئی میرے علم میں ایسی 4 متعین خواتین نہیں ہیں۔ اچھا بھائی، سورج طلوع ہونے کے بعد ذکر و دعا کرنا، صبح کے جو اذکار ہوتے ہیں وہ ہم فجر کے بعد پڑھتے ہیں، کبھی کبھی اس دوران سورج بھی نکل آتا ہے، تو کیا سورج نکلنے کے بعد بھی اذکار پڑھے جا سکتے ہیں اور دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ ندا صاحبہ انڈیا سے، جی ہاں بھائی، سورج نکلتے ہی صرف نماز اور سجدہ حرام ہو جاتا ہے، باقی تمام اذکار پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ شادی کے بعد بیماری کا علم ہوا تو کیا کریں؟ اگر شادی کے بعد شوہر یا بیوی کی کسی بیماری کا پتہ چلے جو شادی سے پہلے چھپائی گئی ہو، اس کی وجہ سے بچوں کے آنے کے کم چانسز ہوں، تو کیا اس بنا پر طلاق دی جا سکتی ہے؟ بنت سعید کراچی سے، شادی بیاہ سے پہلے دھوکہ دینا بالکل حرام ہے، خاص طور پر اولاد کے معاملے میں۔ اگر کوئی عورت بانجھ ہے اور وہ شادی سے پہلے نہیں بتاتی کہ میں بانجھ ہوں، میرے اولاد نہیں ہوگی، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ دیکھیں اسلام میں کیا بلکہ فطرت نے مرد اور عورت کا جو ملاپ رکھا ہے اس کی بیسک وجہ ہی نسل بڑھانا ہے، یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہر مخلوق میں یہی ہے، نر اور مادہ کا جو نظام اللہ نے بنایا وہ نسل بڑھانے کے لیے بنایا ہے۔ تو نکاح جو کیا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے نسل بڑھانا، تو یہی چیز اگر نہیں ہے تو اس کو پہلے کلیئر کرنا ضروری ہے۔ عورت اگر بانجھ ہے وہ پہلے بتا دے میرے اولاد نہیں ہوگی، یا میرے 1-2 بچوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے، کوئی بیماری ہے۔ مرد اگر بانجھ ہے پہلے بتا دے بھائی میرے جو ہے نا اولاد نہیں ہو سکتی، رپورٹ یہی ہے، یا میں نامرد ہوں، تو یہ پہلے بتانا اس پہ ضروری ہے۔ بہت سے مرد نامرد ہوتے ہیں، دھوکہ دے کے عورت سے شادی کر کے زندگی عذاب میں ڈال دیتے ہیں اس کی، اور بعض عورتیں بانجھ ہوتی ہیں وہ نہیں بتاتی پہلے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ پہلے سے ایسا دھوکہ دیا اور پھر نکاح کیا ہے، تو پھر میں اگر مرد نے یہ کام کیا ہے، یعنی دھوکہ عورت نے دیا تھا اور مرد نے اس سے شادی کر لی، تو پھر میں مرد کو کہتا ہوں کہ آپ فوراً دوسری شادی کریں، اور یہ آپ کا رائٹ ہے، ویسے بھی رائٹ ہے لیکن یہاں تو اور زیادہ رائٹ ہے، کیونکہ طلاق نہ دیں اس کو، اب شادی ہو گئی ہے تو آپ جو ہے وہ دوسری شادی کریں، اور اس سے کیونکہ نسل بڑھانا یہ شریعت میں بھی ہے، انسان کی نیچر بھی ہے، اور یہ بہت ضروری بھی ہے، اور شریعت نے بھی اس کو پسند کیا ہے، اور اس عورت نے دھوکہ بھی دیا آپ کو۔ اور اگر مرد نے پہلے دھوکہ دیا، دھوکہ مرد نے دیا، اس نے اپنے آپ کو یہ نہیں شو کیا کہ میں نامرد ہوں، یا اس نے یہ نہیں شو کیا کہ میرے اولاد نہیں ہوگی، اور دھوکے سے عورت سے شادی کر لی، تو میں پھر خواتین کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ اس سے طلاق لی جائے۔ ہاں دھوکہ نہ دیا ہو، وہ بعد میں بیمار ہو گیا ہو، کوئی نارمل ہو اور بیمار ہو گیا، یا وہ جو ہے دھوکہ نہیں دیا اس نے لیکن بعد میں بعض مردوں کے ساتھ یہ مسائل ہو جاتے ہیں، کوئی نفسیاتی پرابلم ہو جاتی ہے ان کے ساتھ، تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے، پھر وہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، کمپرومائز کر لیں، صبر کر لیں، یا علیحدگی اختیار کریں، وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔
تو ہر ایک کی فیلڈ میں ٹانگ بھی نہیں اڑانی چاہیے وہ، اور ہر ایک کو مشورہ جنرلی دیا بھی نہیں جا سکتا جب تک ہر ایک کے الگ الگ حالات سامنے نہ آئے. لیکن اگر کسی آدمی نے دھوکہ دیا ہے اور اس نے پہلے سے یہ شو نہیں کیا کہ میں نامرد ہوں، پھر اگر اس نے شادی کی ہے تو اصول یہی ہے کہ عورت کو اس سے طلاق لے لینی چاہیے. کوئی اس کے علاوہ اگر کوئی مجبوری ہو عورت کو، یا وہ میاں اتنا اچھا ہے کہ عورت بھی اس پہ لٹو ہو گئی ہے تو گزارا کر رہی ہے، تو اس کا آپس کا مسئلہ ہے. لیکن عمومی قانون یہی ہے، جو قانون کا مطلب ایک رائے جو میں جو سمجھاؤں وہ یہی ہے کہ میں ایسی صورت میں خواتین کو فوراً مشورہ دیتا ہوں کہ اگر دھوکے سے اس بندے نے شادی کی ہے تو اس سے علیحدگی لی جائے، کیونکہ مرد کے پاس تو دوسری شادی کا آپشن ہے، عورت کے پاس تو آپشن نہیں ہے. تو پوری زندگی بیچاری کی برباد ہو جاتی ہے. اولاد ہی نہیں ہوتی تو کیا پھر آپ خود سوچیں کہ نکاح کا بنیادی مقصد ہی اولاد ہے. تو اس لیے یہ کر سکتے ہیں آپ.